بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین میں اللہ کہتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اور اس کا ترجمہ ہے، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، تم پیغمبروں کی پیروی کرو۔ اب آج کل کے زمانے میں ایک بہت بڑا مس پرسیپشن یہ ہے کہ ہم اسلام یا قرآن کے بارے میں بات نہیں کر سکتے جب تک ہم ایک عالمہ یا اسکالر نہیں بن جاتے۔ پہلے پوری تفسیر کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور پھر شاید ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم ایک محفل میں قرآن کے بارے میں کوئی بات کر سکیں۔ تو پھر اس لیے اگر آج کل کے زمانے میں کوئی قرآن کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس سے سب سے پہلے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ اسکالر ہے یا عالمہ ہے، اور اگر نہیں تو پھر اس نے کیا سوچ کے قرآن کے بارے میں بات کیا۔ سچ یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن، اسلام یا حدیث کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو اسکالر یا عالمہ بننا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے تفسیر پڑھانا ہے تب آپ کے پاس اس ٹاپک کے متعلق بہت زیادہ علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ حدیث پڑھانا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس حدیث کے بارے میں بہت زیادہ علم ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ خالی اپنا علم شیئر کرنا چاہتے ہیں، اسلام قرآن کے اوپر خالی بات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ کے لیے اسکالر بننا ضروری ہے یا پوری تفسیر کو پڑھنا پہلے بہت ضروری ہے۔ اسلام میں کوئی ایسا اوبلیگیشن نہیں ہے، بلکہ اسلام میں صرف ایک ہی اوبلیگیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور ویریفائی کر لیں کہ جو آپ بات کہنے والے ہیں اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں، وہ واقعی بات سچ ہے۔ جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے اس کو ڈبل چیک ضرور کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ یا قرآن کے بارے میں کوئی ایسی بات پھیلانا شروع کر دیں جو غلط ہے۔ بس یہی اوبلیگیشن ہے، بات کرنے سے پہلے اپنی بات کو ڈبل چیک ضرور کریں۔ لیکن عالمہ بننا، اسکالر بننا، بہت زیادہ علم پہلے حاصل کرنا، یہ اوبلیگیشن نہیں ہے۔ بلکہ اس کے متعلق سورہ یاسین میں یہ آیت بہت خوبصورت ہے۔ اس آیت کے مطابق اللہ نے کچھ پیغمبروں کو ایک قوم کی طرف بھیجا ان کو خبردار کرنے کے لیے۔ قوم کے حکمرانوں نے پیغمبروں کی بات کو جھٹلا دیا اور ان کو ساتھ خبردار بھی کر دیا کہ اگر وہ آئندہ سے توحید کے بارے میں بات کریں گے تو ان کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اب ظاہر ہے یہ ریاکشن بہت کامن ہے، یہ ہم نے قرآن میں بہت دفعہ پڑھا ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تو اس قوم کے حکمران ہمیشہ اس پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس قصے میں ایک نئی بات ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان دور سے دوڑتا ہوا چلا آتا ہے شہر کی طرف، صرف لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے اگر وہ دوڑ کے شہر کی طرف آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ شہر میں نہیں رہتا، وہ شہر سے باہر کسی گاؤں میں رہتا ہے۔ اور ہم اس بات سے یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ انسان کافی غریب ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی گھوڑا یا اونٹ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی سواری ہوتی تو اس کے لیے شہر آنا زیادہ آسان ہوتا، لیکن ظاہر ہے وہ دوڑ اسی لیے رہا ہے کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ انسان ایک اسکالر تھا یا ایک عالمہ تھا یا ایک بہت بڑا ٹیچر تھا۔ اللہ نے بلکہ اس کا نام بھی نہیں بتایا۔ اللہ نے صرف ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے اندر جذبہ اتنا تھا، اپنے لوگوں کے لیے محبت اتنی تھی کہ وہ دوڑتا ہوا چلا آیا صرف ان کو خبردار کرنے کے لیے، چاہے اس کے پاس کوئی اور بندوبست، کوئی اور انتظام نہیں تھا۔ اور سب سے حیرانگی کی یہ بات ہے کہ یہ انسان جانتا تھا کہ شہر کے حکمرانوں نے پیغمبروں کی بات کو جھٹلایا ہے اور ان کو خبردار بھی کیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ شہر میں جا کے انہی پیغمبروں کا ساتھ دے گا تو وہ مار دیا جائے گا۔ یہ بات وہ جانتا تھا، لیکن اس کے اندر کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں تھا، وہ صرف پیغمبروں کا ساتھ دینا چاہتا تھا۔ تو پھر ظاہر ہے آخر میں کیا ہوا؟ شہر کے حکمرانوں نے اس کو مار دیا، لیکن اللہ ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کو شہادت کا رتبہ ملا اور اس کو اللہ نے پھر بہت عزت دی۔ اب ظاہر آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں اگر کوئی انسان اس قسم کی حرکت کرے گا تو سب سے پہلے تو ہم اس سے 100 قسم کے سوال پوچھیں گے۔ کیا اس کے پاس اسلام کی ڈگری تھی؟ کیا اس کے پاس پوری تفسیر کا علم تھا؟ اور اگر نہیں تو وہ کیا سوچ کے اسلام کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ بلکہ جب ہمیں یہ خبر ملتی کہ وہ مار دیا گیا ہے تو ہمیں افسوس ہوتا کہ وہ کیا سوچ کے شہر آیا تھا۔ اس کو توحید کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت کیا تھی جب اس کو پتہ تھا کہ حکمران اس کی بات نہیں سنیں گے۔
اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ اسلام سے کتنا دور ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں، جو بھی آپ کے پاس ہے، اس کو استعمال کریں اور اسلام کی بات دور تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس قصے میں یہ جو غریب انسان تھا، اس کے پاس پوری دین کا علم نہیں تھا، لیکن وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ پیغمبروں کی بات سننے کے بعد اس کے دل نے گواہی دے دی ہے کہ یہ بات واقعی سچ ہے۔ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی ہے، اور قیامت کے روز اس سے ہدایت کے بارے میں بھی سوال پوچھا جائے گا کہ اگر اللہ نے اس کو ہدایت دی تو کیا اس نے وہ ہدایت آگے پہنچانے کی کوشش کی؟ یاد رکھے، ہدایت ایک ایسٹ بھی ہے، لیکن ہدایت ایک لائبلٹی بھی ہے۔ جب بھی آپ دین کے بارے میں کوئی نالج یا علم حاصل کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک لائبلٹی ہے۔ فوراً اس کو لے کر آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ مت سوچیں کہ میں کیسے کروں گی، میری زندگی میں اور کتنے مشکلات ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں۔ اسلام کی بات پھیلانے کے لیے آپ کو پیسے اور ریسورسز کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف جذبے کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیں، جب بھی آپ کے پاس کوئی دین کے لحاظ سے علم آتا ہے، اس کو ضرور سب سے پہلے ویریفائی کریں۔ یہ ضرور چیک کریں کہ جو آپ بات کہنے والے ہیں، کیا یہ بات واقعی سچ ہے یا نہیں؟ کیا آپ اسلام اور قرآن کے خلاف تو نہیں کوئی بات کرنے والے؟ اور ایک دفعہ جب آپ اپنی انفارمیشن کو ڈبل چیک کر لیتے ہیں تو پھر فوراً اس کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ پہلے میں اسکالر بن جاؤں، پہلے میں عالمہ بن جاؤں، پہلے میں پوری تفسیر کا کورس سمجھ لوں۔ جب بھی آپ کے پاس علم آتا ہے جو صحیح ہے، اس کو فوراً آگے پھیلائیں۔ السلام علیکم۔